خواتین و حضرات، سبرنگ ڈائجسٹ سے کون واقف نہیں ہے؟ اردو کا ہر چاہنے والا یا اردو کا قاری اس ڈائجسٹ سے اس لیے بھی واقف ہے کہ یہ غالباً اردو کا واحد ایسا رسالہ نکلتا تھا جس کی ریچ بہت زیادہ تھی. نکلتا تو یہ پاکستان سے تھا، لیکن پاکستان، ہندوستان اور ہندوستان کے بعد جہاں جہاں اردو پڑھنے والے لوگ موجود تھے ان کے ہاتھوں میں یہ رسالہ پہنچتا تھا اور بہت بے صبری سے لوگ اس کا انتظار کرتے تھے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس رسالے کے مدیر، اس کے ایڈیٹر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکیل عادلزادہ صاحب. شکیل صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے ہمیں. سبرنگ سے شروع کرتے ہیں، باقی چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہیں گی، کیونکہ آپ کی ایک پہچان کی ایک بہت بڑی وجہ سبرنگ ڈائجسٹ بھی ہے. اور سبرنگ ڈائجسٹ صرف اکیلا وہ رسالہ نہیں نکلتا تھا، بلکہ اس سے مواد لے کے ہندوستان میں بھی بہت سارے ایسے رسائل تھے جنہیں کچھ نہیں کرنا ہوتا تھا، سبرنگ کا انتظار کرتے تھے، سبرنگ سے چیزیں اٹھائیں اور اپنے ڈائجسٹ میں شامل کی اور اس کو چھاپ دیا. لیکن کمال یہ تھا کہ وہ رسالہ دنیا بھر میں جس طرح اس کی سرکولیشن تھی اور دنیا بھر کے لوگ اس کا انتظار بھی کرتے تھے اور ان کے ہاتھوں تک وہ رسالہ پہنچتا بھی تھا، جو شاید اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی رسالے کو میسر نہیں آیا کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں چھپے بھی اور پھر لوگوں تک پہنچے بھی. اس سرکولیشن کا جو ایک مسئلہ تھا، یا یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں پڑھنے والے لوگ زیادہ تھے، لیکن اس زمانے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اور رسائل بھی بہت سارے چھپتے تھے کہ جن کی تعداد بہت کم تھی، کہ وہ اتنے شائع نہیں ہوتے تھے اتنی تعداد میں. تو سبرنگ کی کیا لگتا ہے آپ کو، کیا اس کی خاص جو لوگ قاری اس کا انتظار کرتے تھے، اور باقی رسائل اس کے ساتھ بہت عمدہ نکلتے تھے لیکن اس کا اس طرح انتظار لوگ نہیں کرتے تھے، سبرنگ میں ایسی کیا چیزیں تھیں کہ جو متاثر کرتی تھی لوگوں کو، اور پھر ایک شمارہ پڑھنے کے بعد دوسرے شمارے تک لوگ انتظار کرتے تھے کہ ہاں اب وہ آنا چاہیے، جو ایک حال ایک زمانے میں ابن صفی کے ناولز کا رہا ہے؟ اصل میں یہ ہے میرٹ کی بات. میرٹ یہ تھا کہ لوگ جو پرچہ چاہتے تھے، ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ پرچہ نکالا جائے. باقی جتنے پرچے تھے وہ ایک دوسرے کی نقل ہوتے تھے. سبرنگ میں یہ کوشش کی گئی کہ وہ منفرد ہو، مختلف ہو، اور اس کا نام ڈائجسٹ تھا، اور جس پر ادب کے ثقہ لوگ جو ہیں وہ ناراض بھی ہوتے تھے کہ ڈائجسٹ تو بڑی عام سی کہانیاں، عام سی میٹیریل چھاپتے ہیں. تو ایک زمانے تک تو ہم اسے فیس کرتے رہے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے لوگ کہ یہ ادب کو بگاڑ رہے ہیں، یہ ماورائی کہانیاں چھاپ رہے ہیں. حالانکہ ماورائی کہانیاں ہمارے زندگی کا حصہ ہیں. ہماری داستانیں بنی ہاں، پڑی ہیں اس سے. ہمارے ہر درخت پر ایک جن رہتا، تو اگر ہم اس کی کہانیاں لکھتے تھے تو یہ چونکہ دلچسپ ہوتی تھی. تو کوشش یہ کی گئی کہ سبرنگ ایک ایسا پرچہ نکالا جائے جو دلچسپ ہو، اور دلچسپی میں کوئی اس میں گھٹیا پن یا عوامی پن یا سطحی پن نہ آ پائے. اس کی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، چونکہ اس میں بہت انتخاب کا کڑا انتخاب کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کوئی چیز نکل آ پاتی تھی. کہانی بہت لمبی ہے. اصل میں ہوا یہ کہ میں نے آغاز کیا جرنلزم کا 57 میں، 1957. آپ کی پیدائش کب کی ہے؟ میری پیدائش جناب کاغذات میں تو سن 40 کی ہے، لیکن میرا خیال ہے میں 2 سال بڑا ہوں، یعنی 38. تو وہی جو کاغذات میں درج ہے، وہ مجھے ابا کے کوئی ملا تھا کاغذ، تو اس میں مجھے صحیح 38 میں ہوا تھا. تو وہ اسکولوں میں لکھوا دیتے تھے اس زمانے میں، تو وہی چل رہی ہے. تو سن 57 میں رئیس صاحب نے، رئیس امروی، ان سے تعلق یوں تھا کہ رئیس امروی صاحب کو صحافت میں میرے والد صاحب لائے تھے. وہ رہتے تھے مراد آباد. رئیس صاحب کا تعلق امروہہ سے تھا. امروہہ مراد آباد کا فاصلہ آپ کو معلوم ہے. تو وہ ابا نکالتے تھے ایک رسالہ جس کا نام تھا مسافر. اس میں وہ رئیس صاحب کو لے آئے بحیثیت ایڈیٹر. اور رئیس صاحب ایک قادر الکلام، نہایت
عمدہ شاعر، عمدہ نثر نگار اور بہت محنتی، انہیں ہر وقت لکھتے رہتے تھے. اور ان کے لکھنے میں خوبی یہ تھی کہ وہ دوبارہ نہیں دیکھتے تھے. یعنی جو انہوں نے لکھا وہ فیصل، اور وہ چلا جاتا تھا. یہ میں گواہ ہوں اس کا. اچھا، وہ چلتے پھرتے شعر کہتے تھے. ان سے ایک دفعہ میں نے یہ کہا کہ آپ اس آئیڈیا پہ شعر لکھیں. انہوں نے تھوڑی دیر میں سنا دیا. صحرا لکھواتے تھے وہ ٹیلی فون پر کہ بھائی نام کیا کیا ہیں، تو ان سے بتایا کہ نام سلیم ہے، ناصرہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ اس میں ڈالتے جاتے تھے. وہ کوئی دیر نہیں لگتی تھی، تو اس کی ضرورت نہیں کہ رئیس صاحب کے پاس جایا جائے. تو اب میں جب پاکستان گیا تو مختصر یہ ہے کہ میں رئیس صاحب کے گھر گیا، چونکہ وہ ابا کے دوست تھے. ابا کا انتقال ہو گیا سن 44 میں. تو یتیمی میں ہم نے پورا زمانہ گزارا. 6 سال کا تھا میں. تو وہ رئیس صاحب نے مجھے اپنے اخبار، جو ایک ڈیلی پرچہ تھا اور تقریباً ڈمی پہ نکلتا تھا، کسی زمانے میں وہ ویکلی تھا، تو اس کی ایڈیٹرشپ مجھے دے دی، جبکہ میری عمر تھی اس وقت 18-19 سال. تو میں نے یہ کیا کہ اس پرچے میں اس کو کچھ فائدہ مند بنا دیا. تو اس سے رئیس صاحب کا رات کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اچھا. ہاں، شام کے مسائل دور ہو جاتے تھے اور کچھ مجھے بھی پیسے مل جاتے تھے. تو میں ان کے گھر ہی رہا کوئی تقریباً 11-12 سال. تو جان صاحب بھی اتفاق سے اسی سال پاکستان گئے تھے جس سال میں گیا تھا. یعنی اسی مہینہ بھی فروری کا تھا، دونوں فروری میں. تو وہ بیمار گئے تھے یہاں سے، دق کے مریض تھے اور ان کا بہت علاج ہوا. تو پھر ان کے 4 بھائیوں نے یہ سوچا کہ ان کی آباد کاری کے لیے ایک رسالہ نکالا جائے. وہ رسالہ، اس کا ڈکلیریشن رئیس صاحب کی وجہ سے فوراً مل گیا. یعنی گئے اور وہ ڈکلیریشن لے کر آئے. اس میں کوئی دیر نہیں لگی. الطاف گوہر صاحب تھے ایک مشہور آدمی، تو انہوں نے ڈکلیریشن دے دیا. تو ہم نے ایک علمی پرچہ نکالا اور کوشش یہ کی کہ جو ادبی پرچے نکلتے ہیں ان سے مختلف ہو، اور اس میں علم کا زیادہ ذکر ہو، افسانے کم ہو، شاعری کم ہو. تو ہم نکالتے رہے، لیکن وہ چھپنے لگا کوئی 600-700 چھپتا تھا، بکتا بہت کم تھا، جیسے ادبی پرچوں کا حال ہے. تو یہ ہم نکالتے رہے. سن 58 میں شروع ہوا تھا وہ، فروری 58 میں، اور وہ نکلا 62 میں. ایک پرچہ نکلتا تھا وہاں سے، اردو ڈائجسٹ. میں مختصر کر رہا ہوں. اردو ڈائجسٹ نکلتا تھا، وہ بہت کامیاب تھا. تو ہم نے سوچا کہ ایک ڈائجسٹ ٹائپ پرچہ نکالا جائے. تو انشا کو تبدیل کر دیا ہم نے عالمی ڈائجسٹ. اچھا، پہلے آپ انشا نکالتے؟ پہلے انشا نکال. وہ تھا علمی اور ادبی پرچہ. یہ ڈائجسٹ جو ہے یہ زیادہ تر معلومات اور دلچسپ چیزوں کا، یعنی ڈائجسٹ جیسے اس زمانے میں ہوتے تھے، جیسے اردو ڈائجسٹ، ہر چیز ریڈر ڈائجسٹ ٹائپ. تو جیسے ہی ہم نے ادبی پرچے سے منتقل ہوئے ڈائجسٹ میں، تو وہ اس کی اشاعت 4000 ہو گئی اور بڑھتی رہی. پھر ہم نے اس میں فکشن زیادہ کر دیا، افسانے لکھوائے بھی. تو ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، بڑا نام ہے ان کا، بہزاد لکھنوی. بہزاد صاحب نثر نہیں لکھتے تھے، لیکن انہوں نے نثر میں کچھ ماورائی کہانیاں شروع کی اور ایک سلسلہ شروع کیا، حکیم بڈھن. تو وہ حکیم بڈھن لکھنؤ کے ایک کردار تھے جو بڑے عیار اور چلتا پرزا قسم کے تھے. تو وہ لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے. ان کی کتاب بھی چھپی ہے. تو وہ انہوں نے شروع کیا. اب وہ عالمی ڈائجسٹ کی اشاعت 4000 سے بڑھ کر 20000 تک پہنچ گئی، جو کسی بھی اردو رسالے کے لیے بڑی بات تھی. ہاں. اچھا، اب اس میں ہمارے پیسے ویسے کچھ آنے لگے. کچھ جان صاحب کے حالات ٹھیک ہوئے، کچھ میرے ٹھیک ہوئے، کچھ ان کے ایک بڑے بھائی بھی شامل تھے جو گمنام ہیں، سید محمد عباس. تو وہ ہم تینوں یعنی گزارا اچھا ہونے لگا. اس عرصے میں ہم تعلیم بھی حاصل کرتے رہے. تو
وہ میرا وہ خاندان جو ہے وہ میرا ایک گھر تھا. جان صاحب کا جو. ہاں بالکل, میں وہیں رہتا تھا, وہیں لیکن شکیل صاحب یہ جو ڈائجسٹ آپ نے شروع کیا ابتدائی دنوں میں ظاہر ہے جو خالص ادبی پرچے نکلتے ہیں, جیسے انشا سے آپ نے شروعات کی, تو وہ اہم لکھنے والے جو ہے ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو سنجیدہ لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سنجیدہ پرچہ ہو, چاہے اس کا سرکولیشن کم ہو لیکن سنجیدہ قسم کے جو پرچے ہمارے ہاں نکلتے ہیں اس میں چھپے ہیں. تو یہ جب آپ نے انشا سے یہ سبرنگ ڈائجسٹ کی طرف قدم بڑھایا تو وہ اس زمانے کے جو اہم لکھنے والے تھے ان کا ریئیکشن کیا رہا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے اپنی چیزیں آپ کو چھپنے کو دیں یا نہیں؟ نہیں دیتے تھے. ہاں بہت کم لوگ توجہ دیتے تھے. معیار آپ نے پھر کیسے اس کا نہ, ہم یہ کرتے تھے کہ ہم جو دنیا بھر کی بہترین چیزیں ہیں ان پر توجہ دی ہم نے. اس کا تراجم چھاپے. پھر میں نے بتایا کہ بیضاء صاحب سے لکھوایا. تو اب ہوا یہ کہ عالمی ڈائجسٹ کے آخری اس میں جب وہ 20,000 پہنچ گیا تو میری ان سے لڑائی ہو گئی, جان صاحب اور وغیرہ. تو وہ یہ کہ مجھے یہ تاثر تھا کہ میں اس پرچے کا ایک حصے دار ہوں. تو محمد علی صدیقی ایک ناقد تھے, میں یہ نام یوں لے رہا ہوں کہ یہ یعنی یہ کہ باتیں جو ہیں نا وہ کھلتی ہیں. تو محمد علی صدیقی نے مجھ سے کہا کہ بھائی شکیل تمہارا کیا اس میں؟ میں نے کہا بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تینوں کا پرچہ ہے. تو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو پرچہ رئیس صاحب کا بھی ہے, سید محمد تقی صاحب کا بھی ہے. خیر مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا تو میں نے اپنے ایک پرچے کا ڈکلیریشن داخل کر دیا تھا. زمانہ تھا ایوب خان کا, اس زمانے میں ڈکلیریشن ملنا ایک مسئلہ تھا. وہ میری کوششوں سے مل گیا تو میں نے فوراً ہی عالمی ڈائجسٹ چھوڑ دیا اور اپنا پرچہ بے سر و سامانی کی حالت میں 5,000 روپے سے دوستوں کی مدد سے نکالا. پہلا پرچہ 5,000 چھاپا ہم نے. وہ بکا سبرنگ میں, اس میں عالمی ڈائجسٹ میں جو میرا نام آتا تھا تو اس سے کچھ 3,500 وہ بک گیا. دوسرا ہم نے چھاپا تو وہ 3,500. تو پھر ہم نے اس کی ڈمی میں نے تو تبدیل کر دی اور اسے مکمل فکشن کر دیا. تو اس سے اس کی اشاعت 6,000 ہو گئی اور سال میں 20,000 ہو گئی. 1.25 سال میں ہم نے عالمی ڈائجسٹ کو کراس کر لیا اور 5 سال میں اس کی اشاعت 1 لاکھ ہو گئی اور وہ 1.5 لاکھ سے اوپر تک گیا جو ابھی تک اردو کا کوئی پرچہ. مطلب ایک خواب ہے اردو کے وہ جو پرچے نکالتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں پرچے. اچھا یہ کیوں گیا؟ یہ یوں گیا کہ اس میں ایک دیانت تھی کہ ریڈر کو کوئی بہت ہی اچھی چیز دی جائے. جب پرچہ بڑھنے لگا تو پھر ہمیں خیال آیا کہ اس میں زبان و بیان کا بھی خیال رکھا جائے. تو اس میں بہت توجہ دی گئی جس میں انور شعور شامل تھے جو انجمن ترقی اردو میں کام کرتے تھے. انہوں نے بڑا ساتھ دیا اور خود میری بھی دلچسپی تھی کہ بھئی لفظ صحیح لکھا جائے. اچھا اردو میں کوئی مکمل ہوتا نہیں. جان صاحب کہتے تھے کہ اردو زبان جو ہے وہ غلط سننے, غلط بولنے, غلط لکھنے کے لیے پیدا ہوئی ہے. یہ ان کا تھا. تو وہ چونکہ کئی زبانوں کا مرکب ہے تو ذرا مشکل پیش آتی ہے. بہرحال چونکہ میں ہندی سے واقف تھا تو مجھے کچھ یہ ایک آسانی تھی. تو سبرنگ میں ابتدا سے ہم نے یہ کوشش کی کہ اس میں ہم جیت سکتے ہیں عالمی ڈائجسٹ سے اسی صورت میں جب ہم اس سے بہتر انتخاب شائع کریں, اور یہی ہوا. تو عالمی ڈائجسٹ میرے جانے کے بعد شاید 27-28 اس میں آ گئی تھی زائدہ ہینا, پھر ان کی بات کو شادی بھی ہوئی. تو وہ اب شروع میں کمپٹیشن تھا اور جان صاحب نے میرے خلاف بھی داریے لکھے. پھر اس کے بعد وہ اسی طرح سے دوستی ہو گئی جیسے کوئی ہوا ہی تھا. وہ دفتر سبرنگ میں آ کے لیٹ جایا کرتے تھے اور سوتے تھے 2 شام کا. اور ایک زمانے میں جان صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ یار شکیل تم اس پرچے کو لے لو عالمی ڈائجسٹ کو, کیونکہ یہ
نہیں چل پا رہا. اب میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں ایک ایسے پرچے کو جو گر رہا ہو اس کو لوں، تو میں نے وہ ٹال دیا. تو وہ میں نکالتا رہا، لیکن پھر اس میں یہ ہوا، اس میں ہم نے جو مقبولیت کی اس کی وجہ تھی وہ یہ کہ ایک تو انتہا بڑا اچھا تھا، دوسرے اس میں سیریلز ہم نے شروع کی. سیریل جو ہے وہ شروع میں ذرا ماورائی قسم کی تھی، اس پہ بڑے اعتراضات، پھر یہ اشاعت بڑھنے کے ساتھ جو حاسد تھے انہوں نے ہمارے خلاف لکھا بہت کہ یہ کیا فلاں، ہم اپنا کام کرتے رہے. تو وہ کچھ لوگ جو یہ اس قسم کی سیریل لکھتے تھے ان کو جمع کیا، بہزاد صاحب سے بھی کہا، بہزاد صاحب نے بھی لکھا. پھر بڑے دلچسپ واقعات ہیں کہ جب میں نے بہزاد صاحب سے کہا، انہوں نے کہا بیٹے میں لکھوں گا تمہارے لیے، لیکن وہ مجھے 25 روپے دیتے ہیں فی قسط. میں نے کہا میں آپ کو 50 دوں گا. تو انہوں نے رئیس صاحب سے یہ کہا کہ بھائی وہ 50 دے رہے ہیں شکیل، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو 100 دے دیں گے. میں نے کہا کہ میں 200 دے دوں گا. اچھا، چونکہ پیسے آنے لگے تھے. یہ بہت دلچسپ بات ہاں ہے کہ اردو مسائل کے لیے سن کے کہ یہ بھی رہا ہوگا. ہاں، تو خیر میں نے ان سے کہا کہ 200 دیں گے ہم آپ کو، تو وہ اس سے بڑھا دیں گے. تو پھر آخر میں بہزاد صاحب نے کہا یار وہ میرا ان سے کمٹمنٹ ہے، میں نہیں کر سکوں گا. تو میں یہ اپنی قسط جو سب رنگ میں شروع ہوئی ہے اس کو میں وائنڈ اپ کر دیتا ہوں، یعنی مکمل کر دوں گا کہانی. میں نے کہا وہ کیسے کر دیں گے، آپ نے تو اتنی پھیلا دی ہے. کہنے لگے وہ میں کر دوں گا چھوڑ. تو انہوں نے 2 قسطیں لکھی اور سب رنگ میں نہیں لکھا. پھر ہم نے ان سے کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ آپ سب رنگ میں لکھیے. پھر ایک صاحب مل گئے انوار صدیقی، انہوں نے شروع کیا. لیکن انوار صاحب کے ہاں یہ ہوا کہ وہ یکسانی آنے لگی ان کی قسطوں میں، تو اس میں نے کام کرنا شروع کیا، یعنی کچھ ایڈیٹنگ وغیرہ. پھر یہ محسوس ہوا کہ ری رائٹنگ بھی کرنی پڑے گی، تو وہ ری رائٹنگ شروع کی. اچھا میں لکھتا تھا باقاعدہ عالمی ڈائجسٹ میں، اور چونکہ میں نے سوشیالوجی میں ماسٹر کیا تھا تو میں نے سوشیالوجی کے بہت سے کئی مضامین اس میں چھاپے تھے. لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ، مثلا یہ مختلف قسم، سگریٹ نوشی پر ایک مضمون چھپا، سگریٹ نوشی کے فائدے. ہاں بڑے مزے کا، میں آپ کو بھیجواؤں گا. تو اس میں دلیلیں دی گئی ہیں کہ سگریٹ سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا مزے ہیں سگریٹ کے. تو وہ اس قسم کی چیزیں وہاں چھپتی تھیں. اچھا اب وہ یہ انوار صدیقی صاحب نے قسطیں شروع کی، اس کو ہم نے ری رائٹ کیا، ایڈٹ کیا. پھر یہ ہوا کہ میں نے یہ سوچا، بلکہ انہی صاحب نے یہ کہا کہ جب تم آدھا تم خود لکھتے ہو تو میں کیوں لکھوں. ہاں. جب قسط کا ریٹ ہو گیا تھا اس زمانے میں 700 روپے، تو وہ ہم انہیں دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں اب مجھے مت بھیجنا، چونکہ اب تو تم ہی ناراض بھی ہوئے. تو ان کا ایک سیریز ہمارے ہاں بڑی مقبول ہوئی. کہانی اس کی مختصراً یہ تھی کہ ایک دیوی ایک مسلمان شخص کے سر پر آ جاتی ہے، وہ سر پہ بیٹھی رہتی ہے، اور اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ جو کام جو ہے وہ اس سے کہا جائے وہ پورا کر دیتی ہے، الدین کے چراغ کی طرح. اچھا کبھی ہندو پنڈت جو ہیں جاپ کر کے اسے بلا لیتے ہیں اپنے پاس، یعنی کھینچ لیتے ہیں، تو وہ پھر بڑا پریشان ہوتا، پھر وہ انکا کی تلاش شروع کر دیتا. بہت مزے کی تھی. 4.25 سال وہ سلسلہ چلا. شکیل صاحب اگر اس طرح کے تجربے اب کیے جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ چونکہ نہیں، اصل میں کم سے کم ہو گئی ہے. میں عرض کروں کہ اس میں اصل میں ایک دور چلتا، ایک زمانہ تھا جاسوسی کا. جی. تو ابن صفی اور وہ ابن صفی صاحب کمال کے آدمی تھے. انہوں نے جتنی خوبصورت زبان لکھی ہے اور جتنے اچھے ناول لکھے ہیں وہ کسی نے نہیں لکھے اردو میں، وہ لیجنڈ ہیں. تو اس زمانہ جاسوسی کا تھا. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا شکیل جمالی صاحب وغیرہ لکھتے تھے، وہ تھا رومانس کا. پھر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ زمانہ اب وہ ماورائی چیزوں کا نکل رہا ہے، تو ریئل لائف پر کچھ کیا جائے. تو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا. یہ
یعنی بہت سے درمیان میں واقعات ہیں لیکن وہ پھر انٹرویو میں نہیں ہو سکتے. میں نے ایک سلسلہ شروع کیا بازیگر، جو گیا سے شروع ہوا. اصل میں اس کی پہلی قسط لکھی تھی میرے دوست حسن ہاشمی نے. اچھا، جس طرح سے میں سوچ رہا تھا حسن پھر وہ نہیں کر سکے، تو اس میں نے بہت پہلی قسط میں کام کیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تم ہی لکھو. تو اس میں ایک کردار تھا بٹھل، وہ بڑا مشہور ہوا. وہ تھا ایک پاڑے کا دادا. گیا سے میں بدھ گیا میں ایک لڑکی تبت سے آئی اور اس سے ایک لڑکا بابر دمہ خاں متاثر بہت ہو گیا. تو وہ اسے اپنے اچھا اس لڑکی کی تلاش میں بہت لوگ تھے. تبت سے وہ بھاگ کر آئی تھی اپنے کسی استاد کے ساتھ، گرو کے ساتھ. تو وہ لڑکا جو تھا وہ ان کی دوستی ہوئی، وہ اسے اپنے گھر لے آیا. ابا نے انکار کیا، بہت منع کیا، روایتی قسم کے مسلمان. تو وہ 17-18 سال کا لڑکا اس لڑکی کو لے کر کلکتے چلا گیا. وہاں اسے ایک مولوی ملے اور اس سے لڑکی کو بچانے کے لیے 2 قتل ہو گئے. تو اسے جیل بھیج دیا گیا. 7 سال وہ کلکتے کی جیل میں رہا اور بٹھل اس کا استاد رہا. اور بٹھل پاڑے کا آدمی، نہایت اس کی جاہ و جلال تھا. اب وہ لڑکا جو ہے وہ جیل سے 7 سال اس نے ایم اے کیا جیل میں. وہ وہاں سے نکلتا تو بٹھل کے پاڑے پہ جانے کے بجائے وہ اپنی محبوبہ کی تلاش میں نکل پڑتا. اب یہ سفر ہے ایک لمبا. یہ شروع ہوئی تھی سن 75 میں. کتنے سال رہا یہ؟ جناب یہ ابھی نامکمل ہے. اچھا، ابھی یہ میں نے 8 سال پہلے تک لکھا ہے. اس کے بعد ذرا میری ہمت جواب دے گئی. امبر بیل چلی کوئی 4-5 سال. امبر بیل شروع تو کی تھی انوار صدیقی صاحب نے. جب ان میں یکسانی آنے لگی تو پھر میں نے اس پہ کام کیا. انہوں نے بہت میرے ساتھ زیادتی کی کہ اس آخری ایک قسط لکھ کر، وہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، 2 قسطیں میں نہیں لکھ پاتا تھا، امبر بیل اور بازیگر. تو وہ پھر میں نے امبر بیل کو ڈراپ کیا، معافی چالی کہ میں اسے بات کو لکھوں گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک پبلیشر سے رابطہ کر کے اس کی آخری قسط اپنی طرف سے لکھ دی اور اس سے پیسے لے لیے اور اپنا نام دے دیا. اچھا، میرے ایسے تعلقات گھریلو تو میں کچھ کہہ نہیں سکا. وہ باتیں بڑی افسوسناک ہیں، تو اسے چھوڑ دیے. یہ ہوتا ہے. بازیگر جو ہے وہ بہت مقبول ہوئی اور 3,500-4 ہزار ڈائجسٹ کے صفحات پر شاید وہ مشتمل ہوگی جو ہم نے لکھی. 7 جلدیں اس کی چھپ چکی، 8ویں جلد تیار تھی. تو اب اس کے بعد میں نے لکھنے کی بہت کوشش کی لیکن پھر میری ہمت وہ نہیں رہی لکھنے کی. پرچہ بھی میں نے بیچ دیا تھا ایک صاحب کو کہ وہ irregular ہو گیا تھا. irregular کیوں ہوتا تھا؟ irregular پرچہ یوں ہوتا تھا کہ صاحب ہماری کوشش یہ، جب سبرنگ بہت پسند کیا جانے لگا تو ہماری کوشش یہ رہی کہ اب یہ پرچہ اتنا اچھا چھاپا ہے، یعنی جیسے چھپتا رہا ہے تو اس کے بہتری کے لیے اسے irregular کر دیا گیا. ایک زمانے میں وہ کچھ بیٹی کی بیماری کی وجہ تھی تو وہ 3.25 سال میں آیا اور وہ کتنے ہی عرصے کے بعد آئے، 2 سال میں آئے، 1 سال میں آئے. وہ اسی تعداد میں چھپتا تھا اور بک جاتا تھا. ہاں، لوگوں کو انتظار رہتا تھا. ہاں. لیکن شکیل صاحب، یہ جو رسالہ جو آپ کی اصل شناخت بنا، پہچان بنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن کا آپ نے ذکر کیا جیسے بازیگر، امبر بیل، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو آپ نے فکشن لکھا ہے اور رسالے کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا؟ کہ آپ بحیثیت فکشن نگار اس قدر نہیں پہچانے گے جس طرح. اصل میں میری تربیت بھی اسی بازیگر سے ہوئی. سچی بات ہے. اچھا، پھر یہ ہوا کہ ہم جو انتخاب کرتے تھے، ہم نے اردو ادب کا ایک سلسلہ شروع کیا. اردو ادب کی وہ کہانیاں جو ادبی رسالوں میں چھپتی تھیں یا مجموعوں میں آ جاتی تھیں تو وہ انہیں کم لوگ پڑھتے تھے. تو ہم نے ایسی کہانیاں منتخب کی کہ جو دلچسپ زیادہ ہوں. تو سب سے زیادہ کہانیاں ہم نے چھاپی کرشن جی کی. کرشن چندر. ہاں.
اور ہم نے یہ بھی کیا کہ دبئی کے ذریعے ہم نے ان کو تمام کہانیوں کے پیسے بھجوائے. بڑے خوش تھے اور میری ان سے بڑی محبت ہو گئی تھی اور وہ بہت چاہتے تھے کہ میں وہاں جاؤں, لیکن وہ ویزا وغیرہ کا مسئلہ تھا, سبرنگ بھی کی مصروفیت بھی تھی. میں پہنچا ان کے انتقال کے 1-2 مہینے کے بعد. اچھا. اور میری ملاقات ہوئی سلمہ صدیقی, تو انہوں نے مجھے, وہ میرے لیے کہہ گئے تھے دیکھو یہ کمرہ شکیل کے لیے ہے, تو کہنے کہ ہوٹل سے تم یہاں آ جاؤ. تو میں نے کہا نہیں, وہ میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوں. تو میں, انہوں نے مجھے قلم دیا, ان کی تصویر دی لکھی ہوئی, وہ سب ہے محفوظ. شکیل صاحب, یہ کرشن چندر کا ذکر نکلا ہے, تو آپ نے ایک لمبے عرصے تک ادارت کی ہے, رسائل کی, بلکہ صرف رسالے کی نہیں بلکہ رسائل کی. تو ہندوستان اور پاکستان کے اور اردو کے اہم کن کن لکھنے والوں کے ساتھ ہاں بے حد رہا. بات چیت رہی. میں عرض کروں شروع میں یہ ہوتا تھا کہ ہم رابطہ کرتے تھے بڑے ادیبوں, ہم نے کوئی ادیب فکشن والا جو اچھا یعنی دلچسپ بھی لکھتا ہو, صرف یعنی یہ کہ آزاد قسم کی اور فکشن نہیں لکھتا ہو جو سمجھ میں نہیں آتا, تو ان سے ہم نے رابطہ کیا. کوئی ایسا نہیں ہے جس سے میں نے رابطہ نہیں کیا ہو. میں قاسمی صاحب کے پاس بھی گیا, قاسمی صاحب کی ہم نے بہت کہانیاں چھاپی انتخاب میں. منٹو کی کرشن چندر کے بعد جو چھپا ہے ہمارے ہاں منٹو, وہ اس کی کہانیاں بڑی پسند کی گئیں. اب یہ ایک سلسلہ ہو گیا کہ ہم 4-5 کہانیاں اردو ادب کی بہت ہی عمدہ وہ انتخاب کر کے چھاپتے تھے. اچھا, ایک بہت دلچسپ بات بتاؤں آپ کو کہ انتخاب میں نہیں کرتا تھا. انتخاب کے لیے ہم نے ایک بورڈ بنا لیا تھا کہ ایک کہانی کرشن چندر کی کسی نے ہمیں سجیسٹ کی کہ یہ چھاپو, تو ہم نے اس بورڈ سے کہانی کو پڑھوایا اور ان سے یہ کہا کہ اس میں رائے اپنی لفظوں میں مت دو بلکہ اعداد میں دو. لفظوں کی رائے ذرا وہ کر دیتی ہے, مبہم ہو جاتی. تو یہ ان سے تھا کہ اچھا سب کے جو وہ مثلاً ایک صاحب کو کہانی پیش کی کہ بھئی اس کو پڑھ کے اپنی رائے دو, تمہیں کتنی اچھی لگی, تو وہ 100 نمبر تھے, 100 میں وہ دیتے تھے 50, 40, 60. پھر وہ دوسرے آدمی کو دی جاتی تھی ان نمبروں کے ساتھ, یعنی وہ نمبر چھپائے نہیں جاتے تھے. تو وہ ان سے یہ طے تھا کہ آپ کوئی بھی رائے دیں گے آپ کا احترام ہے. تو وہ اپنی رائے دیتا تھا. اس طرح سے 5-6 کا ایک گروپ تھا جس میں بہت پڑھے لکھے آدمی بھی تھے اور جس میں ایک عام آدمی بھی تھا, یعنی مثلا ہمارے دفتر کا اکاؤنٹنٹ, اسے وہ کہانی کیسی لگ رہی ہے, اس تک رسائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. بنیادی بات تو رسائی تھی, چونکہ ڈائجسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈائجسٹ ادبی پرچے نہیں ہوتے اس طرح کے, چونکہ ادبی پرچوں کی ایک روایت بن چکی, یہ سائز ہوگا یہ ہوگا. آج کل یہ سائز ہو گیا ہے 23, 36, 16 کا, پہلے تھا وہ 23, 36, 8 کا جو شمع سائز تھا. تو وہ ان لوگوں سے پڑھوایا جاتا. اب وہ اگر کہانی 50 نمبر تک بہت سے لوگوں کو دے دیتے تھے, اسے چھاپ دیتے تھے. پھر اس کا میں پڑھتا تھا, انور شعور اس کی تصحیح کرتے تھے. تو انور شعور کی تصحیح سے مجھے پھر بہت تصحیح کا شوق ہو گیا اور زبان و بیان کا بہت ہوا. تو اچھا ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہندی کے لفظ بہت سے ایسے ہیں جو ہندی کے ہیں, تو وہ توئے سے نہیں آنے چاہیے, وہ سے نہیں آنے چاہیے, وہ سواد سے نہیں آنے چاہیے, چونکہ یہ سب چیزیں ہندی میں نہیں ہیں. مثلاً ایک لفظ ہے وتیرہ, وہ لوگ لکھتے ہیں توئے سے عام طور پر, لیکن وہ ہے ہندی کا لفظ, تو تے سے آئے گا. تو یہ بھی ہم نے یہ ایک ہاں یہ اس میں بڑا دلچسپی کا جتنا سامان ہو سکتا ہاں. اچھا مثلاً یہ کہ بہت سے ایسے لفظ ہیں جو اردو میں خواہ ہے پر ختم ہوتے ہیں, جبکہ وہ ہے پر ہے ہی نہیں. مثلاً اڈا, بھائی کہاں سے ڈال کا کوئی لفظ, رے کا کوئی لفظ, ٹے کا کوئی لفظ جو ہے وہ الف پر وہ ہے پہ ختم ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہندی کا لفظ ہے. تو وہ یعنی ہندی میں لکھا جا رہا وہ اے پہ الف پہ ختم ہو رہا, اور اردو میں ختم ہو رہا وہ اڈا انڈا, اور آٹا صحیح لکھ رہے ہیں. کچھ عجب ہے. تو وہ ان کی وہ تربیت بھی ایک کوشش کی کہ بھئی صحیح زبان.
تو اس میں یہ ہوا کہ کچھ کسی قدر تو فائدہ ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آ گئے، لیکن بہت زیادہ فائدہ اس سے نہیں ہوا. لوگ اسی طرح سے جو ان کو چڑھا ہوا تھا ان کے، تو وہ لکھتے رہے. تو یہ ایک سلسلہ. اچھا، سبرنگ کو لوگ کہتے تھے کہ یہ زبان و بیان سے ایک زمانے میں یہ ہو گئی تھی بات کہ زبان و بیان سے ایک مکمل پرچہ ہے، تو اسے پڑھنا چاہیے. مثلا میرے ایک دوست ہیں حامد میر صاحب، جو بہت بڑے جرنلسٹ بھی ہیں اور وہ بھی ہوں. ان کے ابا تھے بہت بڑے ادیب وارث میر. تو حامد میر مجھ سے کہنے لگے کہ میرے ابا کہتے تھے صرف ایک رسالہ پڑھنے کی اجازت ہے اور وہ ہے سبرنگ. حامد میر جو آج کل جیو میں وہ. تو یہ اس کا ہو گیا کہ لوگ یہ سجیسٹ کرتے تھے اپنے بچوں کو کہ تو اگر رسالہ کوئی پڑھو تو وہ سبرنگ. تو اس میں یعنی فکشن کا ایک معیار. اچھا، اب یہ اردو ادب کی بات ہو گئی، اب آ گئی انگریزی ادب کی. انگریزی سے مراد یہ کہ تمام یورپین اور تمام امریکن ادب کی. تو اس کی کہانیاں، اس کی کاشف رضا کی بھی کئی کہانیاں چھپی. تو وہ یہ سب حضرات ترجمہ کر کے ہمیں دیتے تھے. ہم اسی انتخاب، وہ جو ہمارا بورڈ تھا اس سے گزارتے تھے. اگر وہ کہانی دلچسپ ہے اور معیاری ہے. اچھا، میں ایک دفعہ، اتنی باتیں کہ وہ میں بہگ رہا ہوں. میں ایک دفعہ گیا مری، تو میں نے ایک لڑکی جو تھی وہ دوسرے رسالے خرید رہی تھی، سبرنگ نہیں اٹھایا. تو میں نے کہا یہ پڑھو، یہ بڑا اچھا پرچہ. کہنے لگی ہمارے ابا نے منع کیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس میں ایک بری کہانی چھپ گئی تھی. وہ ہم نے محفصہ کی ایک کہانی چھاپ دی تھی کہ جس میں بہت مختصر تھی وہ، کہ جس میں ایک شخص ریل میں سفر کر رہا ہے اور بھوکا بیٹھا، اور ایک آیا کسی گھر میں ملازمت کرنے کے لیے اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہے. تو اس کے پستانوں میں ایک کھولن ہو رہی ہے. دودھ کسی بچے کو پینا چاہیے اس وقت، اور وہ بھوکا ہے. تو اس عورت نے وہ آفر کیا یا اس نے کہا، تو اس عورت نے اسے دودھ پلایا. اچھا، یہ کوئی ایسی کہانی نہیں تھی کہ یہ کوئی ننگی کہانی ہو یا بری کہانی ہو، لیکن اس لڑکی نے یہ کہا. تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، ایسی بھی کوئی کہانی نہیں چھاپیں گے. تو اس کے بعد سبرنگ میں کسی یہ الزام نہیں آ سکتا کہ ہم نے کوئی بھی اس قسم سے سیکس وغیرہ کی کہانیوں سے مدد لی ہو. ہم نے اس کے بعد توبہ کر لی اور یعنی بڑی صاف ستھری کہانیاں شائع کرتے رہے. یہ دو سلسلے ہو گئے، ایک طرف انگریزی ادب کا انتخاب یا یورپین ادب کا. پھر ہندوستانی کہانیوں کو بھی ہم نے لیا. مثلا ہم نے بہت کہانیاں بنگالی کی چھاپی. بنگالی میں بڑا اچھا فکشن ہے. تمل ناڈو میں بہت اچھا فکشن لکھا گیا. تو ہم نے ان سب پوری دنیا سے جو اچھی کہانیاں ہوتی تھیں وہ ہم اس میں لیتے تھے. پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت دلچسپ جاسوسی اور کرائم کی جو کہانیاں ہوتی تھیں وہ دوسرے ڈائجسٹ اس زمانے میں امریکہ سے ان لوگوں کو رکھا تھا کہ جیسے ہی الفریڈ ہچکاک مسٹری میگزین چھپے ہمیں فوراً بھیج دو. ہم اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے تھے چونکہ وہ چھاپ دیتے تھے، وہ کرائم وغیرہ کی تھی. تو ہمارا دوسرا سلسلہ تھا اور اس میں ہم بڑے کامیاب تھے. تو بس یہ ہے کہ بازیگر. اچھا ہاں، وہ یہ بڑے ادیبوں کی آپ بات کر رہے تھے، تو یہ تیار نہیں ہوتے تھے شروع میں کسی ڈائجسٹ میں لکھنے کی، لیکن ڈائجسٹوں کی مقبولیت ہوئی اور ہم نے انہیں اچھے پیسوں کی آفر کی. مثلا شوکت صدیقی جو خدا کی بستی جیسے ناول سے بہت مشہور اور بہت اچھے افسانہ نگار. تو میں نے وہ میرا گھر ان کے گھر کا وہ قریبی تھا. تو میں شوکت بھائی کی میں کوئی 3 سال تک ان کی خوشامد کرتا رہا کہ بھائی ہمارے لیے لکھیں. تو کہنے لگے شکیل تم مجھے پیسے کیا دو گے؟ میں نے کہا بھائی 3000 روپے پر قسط. یہ اس زمانے کی بات ہے جناب، سن 70 میں سبرنگ نکلا تھا، جنوری 70 میں، تو شاید 74-75 کی بات.
تو بڑی مشکل سے انہیں آمادہ کیا. انہوں نے جانگلوس شروع کی جو بہت مقبول ہوئی, وہ بھی ریئل لائف پہ تھی. اچھا وہ اس کے بعد پھر اسد محمد خان. تو جانگلوس آپ کے ہاں چھپی کس طرح؟ ہاں بہت چھپ, یہ کوئی 3-4 سال تک چھپتی رہی. لیکن ریگولر جب وہ ہو گیا تو شوکت صاحب یہ کہنے لگے کہ یار یہ تو تم اتنی دیر میں پرچہ نکالتے ہو, میں تو یہ ناول میرا کب چھپ ہی نہیں سکے گا. انہوں نے زیادتی یہ کی کہ جانگلوس جو ہے وہ اس کی تمام قسطیں آخر کی لکھ کر وہ دے دی کسی صاحب کو, اور انہوں نے پورا ناول چھاپ دیا. اب چونکہ ناول چھپ چکا تو ہم کیسے چھاپیں. ادھر پھر پاکستان ٹیلی ویژن نے وہ شروع کر دیا اس کی سیریل. اب پاکستان ٹیلی ویژن پر ہم نے مقدمہ کیا کہ بھائی یہ تو سب رنگ میں چھپا, ہم اس کے پیسے دے چکے ہیں, یہ ہماری رائلٹی ہے, تم کیسے چھاپ وہ کر رہے ہو. اس زمانے میں بڑا بہت اخباروں میں یہ بحث چلتی رہی. شوکت صدیقی کے علاوہ اور کون کون لوگ تھے جو اس وقت؟ اسد محمد خان کا. اسد محمد خان جی. تو اسد بھائی نے وہاں سیریل لکھی ناخدا کے نام سے, اور اسد بھائی کا تو آپ کو معلوم ہے کہ صاحب طرز آدمی ہیں وہ, اور بڑا مزے سے لکھتے تھے وہ. جب وہ بحث بھی کرتے تھے آگے کہانی جو ہے نا وہ کس طرح سے دوڑائی جائے, کچھ ہم کرتے تھے, کچھ وہ خود بھی فکشن کے تو آدمی ہیں, تو وہ بھی بڑی مقبول ہوئی ناخدا. جانگلوس بہت مقبول ہوئی. جانگلوس کا مقدمہ ہم چل رہا تھا, وہ مزے کی بات ہے, بے نظیر صاحبہ کا دور. تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ وڈیروں, جاگیرداروں اور زمینداروں کے خلاف ہے, یہ آگے جا کے اور تباہی پھیلائے گی. تو 17 قسطوں کے بعد اسے بند کر دیا گیا. لوگ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے مقدمے سے بند ہوئی ہے, یہ ایک بینیفٹ ملا ہمیں. پھر ایک صاحب نے یہ کیا کہ سبرنگ کے نام سے نوشیرہ سے ایک پرچہ نکال دیا. سبرنگ کے نام سے؟ ہاں, سبرنگ ڈائجسٹ. اچھا اس پہ ہم نے مقدمہ کیا, اور تو یہ تمام چیزیں جو نیگیٹو ہو رہی تھیں وہ سبرنگ کے فیور میں جا رہی تھیں. یہ بھی مقبولیت کا ایک سبب ہوتا. تو یہ تمام داستان ہے. اور جتنی کنٹروورسی میں یہ رسالہ رہا آپ کا, شاید اردو کا کوئی رسالہ اس زمانے میں رہا ہو یا اس کے بعد اس طرح کا رہا ہو. لیکن ایک چیز شکیل بھائی میں جاننا چاہوں گا آخر میں کہ آپ نے فکشن پہ زیادہ زور دیا اور دنیا بھر کا فکشن آپ نے اس میں چھاپا, شاعری کو اپنے ہاں جگہ کیوں نہیں دی؟ ہاں, شاعری کو کیوں نہیں جگہ دی. شاعری پہ بہت رسالے نکلتے تھے, تو وہ ضروری نہیں تھا. آپ نے شاعری کے تراجم بھی شامل نہیں کیے اس میں؟ نہ, بالکل نہیں, بالکل پورا کا پورا ایک طرح سے وہ فکشن. شاعری پہ ہم نے 1-2 پرچوں میں چھاپی تھی شروع میں, لیکن یہ کہ وہ پھر میں نے کہا کہ نہیں, یہ فکشن کا پرچہ رہنے دیں. افسوس یہ ہے کہ کوئی پرچہ شاعری کا نہیں چھپتا, صرف شاعری کا. ایک پرچہ مجھے خیال آ رہا کہ لاہور سے خالد احمد نے نکالا تھا بیاس کے نام سے, اس میں صرف شاعری تھی, لیکن وہ بند ہو گیا. کیا ہوا خیال سے احمد صاحب. اصل میں ایک بات ہے, اور اردو پرچے بدقسمتی سے ادارے نہیں نکالتے, فرد نکالتے ہیں. اچھا, فرد جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے, فرد کو اور مسائل پیش آتے ہیں زندگی, اس کی شادی ہو جاتی ہے, اس کے بچے ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح سے رسالہ جو ہے وہ زوال پر آنے لگتا. یہ سبرنگ کے ساتھ بھی کسی قدر ہوا. اچھا, میں اس میں یعنی یہ کہ صبح و شام میری ایک اولاد تھی وہ سبرنگ, اس میں ایک ذاتی صفحہ لکھا کرتا تھا جو آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس میں پورا احوال جو ہے کہ سبرنگ کیوں لیٹ ہوا اور ہم نے اس مرتبہ کیا کوشش کی ہے, بالکل نیک نیتی سے, دیانتداری سے وہ میں لکھتا تھا. تو اس میں وہ لوگ جو تھے وہ اسے پسند کرتے تھے غالباً اس وجہ سے کہ وہ اس میں دیانت بہت ہوتی تھی, سچائی نظر آتی تھی کہ بھئی پرچہ یوں لیٹ ہوا, یہ وجہ تھی. تو وہ کہتے تھے ذاتی صفحہ جو نہیں ہے, یہ تو تم عذر پیش کرتے رہتے ہو طرح طرح کے, مگر یہ تھے عذر, چونکہ ہم انتخاب میں دیر لگاتے تھے, صاف بات ہے, اور اپنی قسطوں میں دیر ہو جاتی تھی. تو بہت سی باتیں. بہرحال فکشن جو پرچہ تھا وہ کوئی نہیں نکلتا تھا. ہاں, لیکن یہ جو بات کو سبرنگ کی تقلید میں جو ڈائجسٹ نکلے, جاسوسی ڈائجسٹ, سسپینس ڈائجسٹ, طرح طرح کے نام کے,
پھر عالمی ڈائجسٹ جس سے میں چھوڑ کر یہ آیا تھا تو وہ بھی فکشن پر تھا. تو اور لوگوں نے بھی جو اردو ڈائجسٹ تھا اس نے بھی فکشن کی اپنے ہاں مقدار بڑھا دی. تو یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ادب کا، جب میں یہ کوئی سوچ کے نہیں نکالتا تھا کہ میں ادب کے کوئی کام کر رہا ہوں. یہ کہ سبرنگ جو ہے وہ ایک ایسا پرچہ ہو جو ادب میں شامل رہے، یہ ایک کوشش ہوتی تھی. تو وہ اب کتنی کامیاب ہوئی تو آپ پڑھتے تھے، دیکھتے تھے، اور لوگ دیکھتے تھے، وہ بتائیں گے. کوشش بہرحال. اچھا اب بھی یہ لوگ کہتے ہیں مجھ سے پھر نکالو، مجھے ڈکلیریشن، چونکہ جن صاحب کو میں نے پرچہ دے دیا تھا انہوں نے بند کر دیا، وہ بھی نہیں نکال سکے. تو اس کی اشاعت آ گئی تھی 5000، تو وہ ان کے لیے نقصان دہ تھی، تو انہوں نے بند کر دیا. اب وہ بند ہونے کے بعد ان کا ڈکلیریشن، چونکہ انہوں نے ڈمی بھی داخل نہیں کی، لیپس ہو گیا، تو وہ ڈکلیریشن دوبارہ مجھے مل گیا ہے. اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس پیمانے پر نکال سکوں جو پہلے نکالتا. اور پھر قاری کا تھوڑا بہت مزاج بھی بدلا ہے، اب قاری ہو سکتا ہے. ارے صاحب قاری، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانہ، یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ زمانہ اردو سے دوری کا ہے. یہ کتنی کربناک بات ہو مگر ہے حقیقت. پاکستان میں جو خاندان ذرا آسودہ حال ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو کبھی نہیں پڑھاتا اردو، وہ انگریزی اسکول میں بھیجتا. اب اتفاق سے حکومت نے ایک پابندی لگائی ہے، اتفاق کہنا چاہیے کہ وہ اردو کا ایک مضمون ہو. تو اردو کا مضمون ان بچوں کو سب سے مشکل معلوم ہوتا. ہاں، جبکہ وہ اردو دن بھر اردو، میری بیٹی دن بھر اردو بولتی ظاہر ہے گھر میں، لیکن وہ انگریزی اخبار اٹھا کے نہیں وہ اردو اخبار اٹھا کے نہیں دیکھتی. وہ انگریزی اخبار پڑھتی، انگریزی رسالے پڑھے گی. لیکن یہ کہ وہ اردو کی طرف مائل نہیں ہوتی. یہ جس گھر میں روزی اردو کی کھائی جاتی ہو وہ اس گھر میں کی یہ حالت ہے. تو ایسے سب، یعنی ہم کوئی اتنے مالدار آدمی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو گرامر اسکول میں پڑھائیں گے، یہاں پڑھائیں گے. انگریزی ناموں کے جو اسکول ہیں، جو سب کے سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انگریزی میڈیم کے اسکول ہیں، تو یہاں پر بھی یہ سلسلہ ہندی سے دوری کا، یعنی ہندی خوب بولی جا رہی ہے لیکن جو مالدار ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انگریزی میں تو روزگار مل جاتا، اردو کا ایم میں بڑی مشکل سے ملازمت ملے گی، کئی قسمت سے سفارش سے مل جائے تو ہو جائے. یہی حالت یہاں شاید ہندی کی بھی ہوتی ہوگی، مجھے نہیں. یہ جو ہماری اپنی زبانیں ہیں، ہاں، اور ہماری لوکل زبانیں جتنی بھی ہیں سب کے ساتھ مسائل. اچھا، اردو میں یہ بھی ہوا کہ اردو میں ہم نے غلطی کی ہمارے بزرگوں نے، وہ یہ کہ انہوں نے اصطلاحوں، یعنی انگریزی اصطلاحوں کی جو نئی نئی چیزیں آتی رہیں، ایجادات وغیرہ، اس کا ترجمہ انہوں نے اپنی لوکل زبانوں کی مدد سے نہیں کیا. انہوں نے ترجمہ کیا اس کا عربی و فارسی سے. اب فارسی کا تو زوال ہو گیا تھا ہندوستان میں سن 47 میں. زوال تو غیر بہادر شاہ ظفر کی زمانے سے ہونے لگا تھا، مگر سن 47 تک وہ فارسی بہت لوگ جانتے تھے، شعر بھی کہتے تھے. اچھا، فارسی عربی کے جو ثقیل لفظ ہیں، جو اس زمانے میں ہم چونکہ فارسی ابتدا سے پڑھتے تھے، آمد نامہ وغیرہ، تو ہمیں اتنے ثقیل محسوس نہیں ہوتے تھے. لیکن اگر آپ وائٹ پیپر کو کہیں گے قرطاس ابیض تو وہ بچہ تو ہمارا نہیں سمجھے گا. میں ایک دن سندھی میں خبریں سن رہا تھا تو اس نے قرطاس ابیض کو کہا کچا چٹھا، جو مفہوم کا ترجمہ. تو ہم نے کوشش نہیں کی کہ اپنی لوکل زبانوں سے اردو ترجموں میں مدد لیں. ہم نے عربی فارسی کی طرف دیکھا اور ہم زبان کو دور کرتے رہے، جو کام ہندوستان میں ہندی کے ساتھ ہو رہا کہ نہایت ٹھیٹ لفظ بولے جائیں گے تو وہ دور ہو جائے گی. ایک دن میں وہ دیکھ رہا تھا امیتابھ بچن صاحب کا، تو انہوں نے بڑی ٹھیٹ، تو ہماری سمجھ بھی نہیں آئی، حالانکہ میں ہندی پڑھتا ہوا گیا تھا. تو وہ تو میں تو کچھ سمجھ پایا، میرے گھر والے کچھ نہیں سمجھ پائے.
جب وہ ہندوستانی فلمیں دیکھتے ہیں تو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں. تو فلموں کی زبان جو ہے وہ بالکل صحیح ہے, وہ عوامی زبان ہے. ہم نے یہ کیا کہ ہندوستان میں ہندی میں اور پاکستان میں اردو میں ٹھیٹ جو لفظ تھے, زبان جو ہے وہ کافی ہاں. اب مجھے شبہ ہے کہ غالب کی جو شاعری ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ایک ایسی فارسی کی طرح کی شاعری ہو جائے گی. اب کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ صبح کرنا, یہ ذرا آسان شعر ہے. ایسے مشکل شعر بھی ہیں ان کے اردو کے, کہ اب دیکھیے بوئے گل نالے دل دودے چراغے محفل. اب یہ کوئی نہیں سمجھے گا, بو تو سمجھ جائے گا, چلیے بوئے گل نالے دل نہیں سمجھے گا, دودے چراغے محفل اس کے لیے. تو اب یہ بھی دور ہو جائے گی. یہ ہیں مسائل جناب, بہت سی باتیں ہیں. جی ظاہر ہے آپ نے ادب کو اتنا لمبا عرصہ بھی دیا ہے اور رسائل کے مدیر رہے ہیں آپ, تو آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے, لیکن وقت کی قید, اور خاص طور سے جب آپ ٹی وی کے لیے کوئی انٹرویو دے رہے ہوں تو اس کے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں. بے شک. تو جی تو چاہتا ہے کہ آپ سے بہت ساری گفتگو رہے, اور وہ سب چیزیں تھوڑی دیر کے لیے تو ہم بھی اسی زمانے میں چلے گئے تھے کہ اردو کا رسالہ کوئی نکل رہا ہے تو اس پہ پھر اس کا اسی کے نام سے کوئی دوسرا جعلی رسالہ نکل رہا ہے, پھر اس پہ کیس ہو رہے ہیں اور عدالتوں کے چکر لگ رہے ہیں, جبکہ یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں اردو خاص طور کی. اور جیسے آپ نے بتایا تھا 1 لاکھ سے زیادہ سرکولیشن ہو گیا تھا اس کا, تو یہ سب چیزیں اب ہمارے لیے خواب و خیال کی باتیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ پرانی باتوں سے کچھ تقویت بھی ملتی ہے اور لگتا ہے کہ کوئی زمانہ ہمارا بہت اچھا رہا ہے. تو مستقبل میں ہو سکتا ہے, ہم پر امید تو رہتے ہی ہیں اور رہنا بھی چاہیے کہ وہ چیزیں جو دھیرے دھیرے ہمارے ہاں ختم ہو گئی ہیں یا کم ہو رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف آئیں. تو یہ ایک اجتماعی کوشش ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے لوکل جو ہماری اپنی زبانیں ہیں اس کے لکھنے والے رائٹرز, اس کے بولنے والوں کو کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ سر.